अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। तो जनाब, आज मैं अपने गाँव में आई हुई हूँ और सुबह-सुबह का टाइम है और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी ताज़ा हवा है। तो गाँव में आके मुझे एक स्टोरी पता चली और मैंने सोचा कि अपनी वो स्टोरी मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि एक स्टोरी ऐसी है जिसे देख के, जिसे सुन के मैं भी बड़ी हैरान हो गई हूँ कि है इस तरह भी होता है। और मुझे लगा कि वो स्टोरी मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है, हमारे सरायकी पट्टी का एक वाक़या, थाना लोधरा में एक नौजवान आया, अहमद जुनैद, वल्द मुश्ताक अहमद। वो बड़ा परेशान था, बड़ी उसकी बुरी हालत थी और उसने आके थाने में रपट दर्ज करवाई, बल्कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आया और बड़ा उसका बुरा हाल था। तो पुलिस वालों ने वजह पूछी कि पूरी तफ़सील बताओ कि क्या हुआ? तो उसने बताया कि दूसरा यानी कि 24 घंटे गुज़र गए हैं और हमारा भाई महमूद अहमद, अहमद महमूद, हमारा छोटा भाई अहमद महमूद घर से गायब है और 24 घंटे हो गए हैं और हम कानून के हिसाब से 24 घंटे गुज़ारने के बाद अ, हमने सोचा कि हम थाने आएँ क्योंकि हमारे भाई का हमसे कोई राब्ता नहीं है और उसका नंबर भी बंद जा रहा है। और किस्सा कुछ इस तरह हुआ है कि हमने अपने भाई को खाद लाने के लिए और स्प्रे लाने के लिए पैसे दिए हैं और हमारा भाई घर से बाहर निकला, उसके बाद वापस ही नहीं आया। हम जगह-जगह ढूँढते रहे, उसका पता करते रहे, उसके दोस्तों से पता किया, हमें कहीं भी कोई पता उसका नहीं लगा और कोई सुराग नहीं मिला। जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, घर में फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है और वालदैन का बुरा हाल है रो-रो के और हम खुद मेंटली तौर पे बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। हमारे भाई का कोई पता नहीं है और हमें शक है कि हमारे भाई को अगवा कर लिया गया है। उसका नंबर भी बन जा रहा है। तो बिलाखिर पुलिस ने सारी तफ़सील जब नोट की, उसके बाद पुलिस ने उसका नंबर पूछा, तो भाई ने नंबर बताया और उसके बाद पुलिस, ज़ाहिरी बात है, उन्होंने जब सारी तफ़सील देखी और भाई जो है ना रो-रो के उसका बुरा हाल और वो गिर रहा है बेचारा, उसका बड़ा ही बुरा हाल कि मेरे भाई को किसी तरह बाज़ियाब करवा दें, जो ये ना हो कि मेरे भाई को कोई जानी नुकसान पहुँचा दिया जाए, मेरे भाई की बुरी हालत हो जाए। तो पुलिस भी मुतहरक होगी और उनको भी ये केस बड़ा हैवी केस लगा और उनको लगा कि इसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। वो ये ना हो कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कोई जानी नुकसान खुदा ना ख़ास्ता हो जाए। तो आखिरकार पुलिस मुतहरक हुई, उन्होंने नंबर लिया और लोकेशन निकलवाई, सीडीआर निकलवाई और उसके बाद पता चला कि जो उनका भाई है, वो इस टाइम जो लोकेशन आ रही है वो मरी की आ रही है। तो पुलिस वालों ने बताया कि लोकेशन मरी की आ रही है और उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई करने का फैसला किया। कार्रवाई इसलिए कि उनको डर था, उनकी फैमिली को भी डर था कि हमारे भाई को मार ना दिया जाए, पता नहीं अगवा बराए तावान के लिए जो ये किया गया सारा सिलसिला, हमारे भाई को कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए, तो फ़ौरन हमारे भाई को बाज़ियाब करवाया जाए। वो ना हो कि हम किसी बड़े नुकसान के हम वो नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पुलिस ने फ़ौरन अपने अ, तगड़े जवान उन्होंने तैयार किए और उसके बाद जनाब चाको चौबंद जैसे जवान होते हैं, उन्होंने तगड़े जवान तैयार किए, एक टीम तश्कील दी और उसके बाद वो मरी के लिए निकल गए। और उनको भी जल्दी थी कि ताकि हम जल्द से जल्द अगवाकारान तक पहुँच सकें और मग़वी को बाज़ियाब करवा सकें और अगर उसको बाज़ियाब ना करवाया, वो ना हो कि वो कोई उसको नुकसान दे दें। उसके बाद जनाब पुलिस ने नॉन स्टॉप सफ़र किया, रास्ते में उन्होंने कहीं स्टॉप नहीं किया और वो चलते गए और उन्होंने यही फैसला किया कि पहले हम इस मसले का हल करेंगे। इसलिए उन्होंने किसी किस्म का कोई आसरा नहीं किया, रास्ते में कोई स्टॉप नहीं किया। आखिरकार वो लोकेशन पे पहुँच गए, जहाँ पे वो लोकेशन आ रही थी और जहाँ पे सीडीआर जहाँ की निकली थी, ठीक है ना? उसके बाद वो लोकेशन पे पहुँचे और उन्होंने कुछ कोशिश की और उसके बाद जो अहमद महमूद है वो बाज़ियाब हो गया और उसके साथ 3-4 लड़के और भी थे। समझ नहीं आ रही थी ये अगवाकारान हैं, ये कौन है? लेकिन उनकी शक्ल से ऐसे लग रहा था कि ये घर में अगर दूसरी दफ़ा भी सालन घर में माँगे, तो इनको सालन की बजाय चपेड़ें ही पड़ती होंगी, उनकी शक्ल ही ऐसी थी। लेकिन
انہوں نے فوراً کارروائی کرنی تھی اور ان کو یہ یقین تھا کہ آج ہم نے اتنا بڑا کیس حل کر لیا ہے، تو ان کو پورا یقین تھا کہ ہمارے اس کامیاب جو ہم نے یہ معاملہ جو کیس اس کو ہینڈل کیا ہے، کامیاب آپریشن کیا ہے، تو اس پہ ان کو تھا کہ ڈی پی او ضرور بلا کے ان کو شاباشی دیں گے، اور ان کو اس میں سے کچھ اہلکاران کو یہ بھی تھا کہ ہمیں آئی جی پنجاب بھی بلا کے شاباشی دے سکتے ہیں۔ بڑے وہ خواب سجائے، وہ اپنے جو مغوی ہے اس کو لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ان 4 جو لوگ تھے ان کو بھی لے کے آئے، کیونکہ انہوں نے فوراً متعلقہ اپنے تھانے پہنچنا تھا، تحقیقات کرنی تھی، تفتیش کرنی تھی۔ اس کے بعد جناب پوری ٹیم تھانے پہنچ گئی اور تحقیقات ہوئیں، اور تحقیقات میں ناظرین کچھ ایسا سامنے آیا کہ سن کے سب کے رنگ اڑ گئے، اور سب پوری ٹیم پریشان ہو گئی، سارے اہلکار پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد اس کے جو احمد محمود کی جو فیملی ہے اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا فراڈ، کوئی کیسے کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اور آج یقین نہیں آتا، مطلب اب اس واقعے کے بعد ان کا اعتبار اٹھ گیا، بلکہ ہمارا بھی اعتبار اٹھ گیا۔ بندہ آج کے دور میں کس پہ اعتبار کرے اور کس پہ اعتبار نہ کرے۔ جی تحقیقات ہوئی، اس کے بعد جی پتہ چلا کہ احمد محمود، کہانی کچھ اس طریقے سے تھی کہ گھر والوں نے اس کو پیسے دیے، اور گھر والوں نے کہا کہ یہ پیسے ہیں، سپرے لے کے آؤ اور کھاد لے کے آؤ۔ احمد محمود گھر سے باہر نکلا، اور اس کے بعد اس کا نمبر آف ہو گیا، اس کے موٹر سائیکل کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو جب تفتیش ہوئی، دوران تفتیش ان کو پتہ چلا کہ احمد محمود کو جب پیسے ملے، اس نے وہ پیسے لیے، اور وہ جو 3-4 بوسے سالن ورگے منہ تھے جن کے، وہ 3-4 جو اس کے دوست تھے، اور ان سب کی پلاننگ تھی۔ پلاننگ کر کے یہ جو ہے نا اپنا موٹر سائیکل اس نے فروخت کیا۔ موٹر سائیکل فروخت کرنے کے بعد وہ جو کھاد اور سپرے کے پیسے تھے اس نے وہ اٹھائے، اور انہوں نے پلان کیا کہ مری چل کے گھومتے، کیونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گرمی ہے، اور وہ مری کے لیے نکل کھڑے ہوئے، گھومنے کے چلے گئے، اور وہ کھاد اور سپرے کے پیسوں سے انہوں نے سیر سپاٹے کا پروگرام بنا لیا، اور نمبر آف کر لیا۔ گھر والے بیچارے ڈھونڈتے رہے، پریشان ہوتے رہے، روتے رہے کہ اب ہم کیا کریں، ہم اپنے بندے کو کیسے جا کے ڈھونڈ کے آئیں، لیکن بندہ تو ان کا بھائی گھومنے گیا ہوا تھا۔ اور جب پتا چلا احمد محمود سے، تو انہوں نے یہ کہا، احمد محمود نے یہ کہا کہ میری فیملی مجھے گھومنے کے لیے کبھی اجازت نہ دیتی، اگر میں ان سے کہتا، مجھے نہ انہوں نے پیسے دینے تھے۔ بھائی گرمی ہے، موسم اتنا خراب ہے، باہر نکلتے ہیں چھالے پڑ جاتے ہیں، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم گھومیں پھریں۔ میں موقع کی تلاش میں تھا، جیسے میرے ہاتھ میں سپرے کے کھاد کے پیسے آئے تو میرے دوست تھے، میں نے اپنے پیارے دوستوں کو، لگتے جگر جو میرے دوست ہیں ان کو ساتھ لیا، اور ہم سارے جا کے سیر سپاٹا کر رہے تھے۔ ابھی ہم صحیح طریقے سے گھومے بھی نہیں، تو ادھر سے انہوں نے یہ طوفان کھڑا کر دیا ہے، اور آپ لوگ ہمیں لے آئے، ابھی ہم صحیح طریقے سے گھوم بھی نہیں سکے۔ تو ناظرین کوئی پتہ نہیں کہ احمد محمود کو وہاں پہ پانجا پڑا ہے کہ نہیں پڑا، لیکن گھر والوں کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد پورا یقین ہے کہ احمد محمود کو گھر میں تو چھترول لازمی ہوئی ہوگی۔ اور ناظرین اس واقعے کے بعد اہل علاقہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں کے، وہ اپنے جوان لڑکوں کے اوپر اب اعتبار نہیں کر رہے، ان کے تمام لڑکوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو کچھ سودا لینے کے لیے بھیجا تو یہ بھی اسی کی طرف بغیرتی کریں گے۔ ناظرین اب آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ احمد محمود نے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور اب اہل علاقہ والے جو ہے نا اپنے جوانوں پہ یقین نہیں کر رہے، اپنے لڑکوں کے پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ایسا کریں گے۔ تو آپ نے اس کہانی کے بارے میں بتانا ضرور ہے، اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے۔ آپ کو میں اینڈ میں جو ہے نا وہ احمد محمود کا جو اس نے بیان دیا ہے وہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں، اس نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مجھے نئی نئی سٹوریاں ملیں گی، کیونکہ ابھی میں گاؤں آئی ہوئی ہوں، اور گاؤں میں یہاں پہ بڑی بڑی سٹوریز ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ گاؤں میں میں باہر نہیں نکل سکتی، اور یہاں کا ماحول تھوڑا سا ایسا ہے کہ باہر خواتین نہیں نکل سکتی، لیکن جو سٹوریز مجھے یہاں پہ پتہ چلیں گی وہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہاں پہ ایسے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، اور جتنے بھی میرے نیو دیکھنے والے میرے چینل پر، آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، یعنی کہ ٹلی کھڑکا کے رکھنی ہے۔ اور تو میں اب اجازت چاہتی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کمنٹ باکس میں، اور
کہ احمد محمود کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اجازت چاہتی ہوں اسی کے ساتھ، اور نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ احمد جنید والمشتاق احمد ہمارے پاس تھانہ آیا اور اس نے بتلایا کہ اس کا بھائی احمد محمود گھر سے پیسے لے کر نکلا ہے اور اس کا نمبر بن جا رہا ہے، جس پر ہم نے مقدمہ درج کیا اور تفتیش عمل میں لائی۔ دوران تفتیش احمد محمود کے نمبر کی CDR حاصل کی گئی اور اس کی لوکیشن مری کی پائی گئی۔ اس پر ایک پولیس پارٹی تشکیل دے کر مری بھجوائی اور اس کو وہاں سے ٹریس کر کے تھانہ لایا گیا۔ تو دوران تفتیش یہ بات سامنے آئی کہ احمد محمود اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اپنے دوستوں کے ساتھ مری گھومنے پھرنے کے لیے چلا گیا تھا، جس کو ریکور کر کے اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور مزید جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس کو کسی نے اغوا نہ کیا تھا۔ میرا نام احمد محمود ہے۔ میں گھر سے نکلا تھا پیسے لے کر کھاد بیج لینے، تو میرا دوست اور میرا پلان تھا مری جانے کا، تو ہم ادھر چلے گئے تھے، تو میں نے جا کر نمبر بند کر دیے تھے۔ تو پھر ادھر سے مجھے لودھرا پولیس والے لے آئے، ٹریس کیا، ادھر مقدمہ ہو گیا تھا اغوا کا، تو اسی وجہ سے مجھے اب لے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا۔